اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہے۔ ناظرین، کشمیر ٹائم کا ایک خصوصی پروگرام لے کر ساجد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی یہ خصوصی محفل ہم نے ایک بہت ہی خصوصی شخصیت کے لیے سجائی ہے۔ بہت دور سے ہمارے ایک مہمان تشریف لائے ہیں۔ ان کے تعارف میں آج میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں گفتگو کا آغاز کروں گا احمد ندیم قاسمی صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا، وہاں سے میں بات کو شروع کروں گا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ وسیم بٹ وسیم کے کلام میں مجھے جذبات اور احساسات کے گوناگوں مسائل پر فکر کرتا ہوا ذہن دکھائی دیا ہے۔ یہ دشوار کام ہے، مگر جس شاعر کو عشق و آگہی کے درمیان توازن برقرار رکھنا آ جائے وہ زندگی افروز شاعری تخلیق کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ وسیم کے کلام میں اس توازن کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے ایک بہت بڑا نام جناب ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد صاحب نے جناب وسیم بٹ وسیم کی پہلی کتاب دھنک کے سامنے کے حوالے سے لکھا کہ دھنک کے سامنے ایک مرقع ہے جس میں حیرت و استعجاب کی کیفیات بھی ہیں، آج کے سماج کو آئینہ بھی دکھایا گیا ہے، وحدت الوجود کی جھلک بھی ہے جس سے فارسی اور اردو شاعری کا بیشتر حصہ جگمگا رہا ہے۔ یہ مرقع جذبات ہماری شاعری میں خوبصورت اضافہ ہے، اردو دنیا کو یہ اضافہ مبارک ہو۔ جناب وسیم بٹ وسیم صاحب کے بارے میں جناب نجم الثاقب صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ وسیم کو عملی زندگی میں رواں دواں ایک عرصے سے جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ وسیم نے عملی زندگی میں بھی سچ کو اپنا گرو مانا ہے، سچی بات کی ہے، صاف اور کھلے دل سے سچ کا سامنا کیا ہے۔ یوں شاعر اپنی شاعری اور عملی زندگی میں سچ کا دامن بڑے وثوق سے تھامے سفر کرتا ہے۔ سچ کا یہ سفر وسیم کو ورثے میں ملا ہے جسے وہ ایک مقدس تحفے کی طرح دل و روح میں بسائے ہوئے ہے۔ وسیم کے والد محترم محمد بشیر بٹ ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر سیالکوٹ میں 50 اور 60 کی دہائیوں میں رہنے والوں کو یاد ہوں گے۔ دیانتداری اور سچ کا یہ عالم تھا کہ لوگوں میں مکان الاٹ کروانے والے کے پاس 1967 میں وفات کے وقت اپنے یا اپنے پیاروں کے نام کوئی ایک بھی مکان نہیں تھا۔ وسیم کے والدین جن کے نام سے یہ کتاب منسوب ہے صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ والد نے ایم اے کیا، والدہ نے بی اے، لیکن اصل تربیت کرتے ہوئے والدین نے اپنے بچوں کی سچ اور دیانتداری کی عملی مثالوں کے ساتھ پرورش کی اور اس امر کا خاص خیال رکھا کہ لقمہ حلال کا ہو، لفظ سچ کا ہو اور عمل میں دیانتداری ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ جناب نجم الثاقب صاحب لکھتے ہیں کہ لفظ کی پہچان وسیم بٹ وسیم کو بخوبی اس لیے بھی ہے کہ اس کی ذات کا خمیر اس گھرانے سے اٹھا ہے جہاں نانا جمشید علی راٹھور پی ایچ ڈی اور علامہ اقبال سے خاندانی نسبت سارے میں پھیلی ہوئی، اس گھرانے سے تعلق ہے جہاں امتحان کا نتیجہ پوچھا جاتا تو صرف پوزیشن پوچھی جاتی، پاس تو خیر ہونا ہی تھا، جہاں غلط لفظ کے استعمال پر دیر تک سرزنش کی جاتی اس لیے کہ درست الفاظ کا استعمال صحیح موقع پر کر کے ہی شخصیت میں سچ کا نکھار ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اردو کے بہت محترم شاعر جناب وسیم بٹ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، استقبال کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑے تھوڑے دنوں کے لیے آپ برطانیہ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بٹ صاحب، گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کینیا میں گزشتہ بہت مدت سے کینیا میں رہ رہے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی شعر سنانے والا نہ ہو کہ جس کو سن کر بندے کو تحریک ہو، اور اگر آپ نے لکھ لیا تو اسے سنانے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے کہ جس کو آپ سنا سکیں۔ پھر کاروبار بڑا وسیع کاروبار، اتنی مصروفیات، سوچ جواز تھے شاعری نہ کرنے کے، لیکن اس کے باوجود آپ نے شعر کہے اور بہت خوبصورت شعر کہے، بک۔ کس طرح یہ سارا سلسلہ جو ہے مینج کر پایا آپ اتنی دور رہ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور نور ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے آپ کے ناظرین کے سامنے پیش ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، اور بہت کچھ تعارف میں آپ کہہ گئے۔
یہ ان بڑے لوگوں کی اپنی بڑائی ہے کہ مجھ جیسے سیکھنے والے طالب علم سمجھ لیں آپ، اس کی ایک چھوٹی سی کتاب پہ انہوں نے اپنے اظہار اس انداز سے کیے، اور یہ میری خوش قسمتی۔ جہاں تک کینیا میں شعر کہنے کا تعلق ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ادب سے لگاؤ ہے، اپنی زبان سے لگاؤ ہے، تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کے اور شاعری کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری اردو شاعری ہے کیا، ہمارا اردو ادب ہے کیا۔ اور یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ میں کافی عرصے سے 1974 سے کینیا میں ہوں، اور پاکستان سے تعلیم حاصل کی۔ میں نے فارمیسی پاس کی پنجاب یونیورسٹی سے، اور سائنس پڑھی، ادویات کے بارے میں پڑھا، لیکن ایک شوق رہا ادب کے ساتھ۔ اور اس زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں، میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو اردو شاعری، اردو نثر سے اپنا تعلق رکھا، لیکن لکھا نہیں، کیونکہ مجھے بات یاد تھی اپنے مرحوم والد صاحب کی۔ وہ میرا خیال ہے میں ایف ایس سی میں تھا اس وقت، تو میں نے ایک غزل لکھی اپنے، تو والد صاحب کو دی۔ انہوں نے اس کو دیکھا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹے آپ ایسا کریں، پہلے آپ اپنی تعلیم مکمل کریں، اور اس کے بعد پھر مطالعہ کریں، اور پھر لکھیں۔ اور میں نے اسی اصول پہ کام کیا۔ اور کینیا میں جہاں تک کہ اردو ادب کا تعلق ہے، وہاں پہ شروع سے ہی کچھ لوگ رہے جو کہ اردو ادب یا اردو شاعری کی شمع کو روشن کیے رہے۔ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کالی گپتا رضا صاحب میرے کینیا آنے سے پہلے وہ تقریباً 8-10 سال وہاں رہے، اور انہوں نے شعر و ادب کی محفل وہاں پہ جمائی، اور اس وقت لوگ بھی تھے لکھنے والے۔ اور پھر کالی داس گپتا رضا صاحب نے یہاں سے جانے کے بعد، کینیا سے جانے کے بعد، ایک کتاب بھی لکھی، اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ 1899 میں شاید، جب یہ ریلوے لائن بن رہی تھی، اور جس وقت کے اس وقت بر صغیر سے مسلمان، ہندو اور سکھ، عیسائی اور سب لوگ ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ آئے تھے، تو اس میں انہوں نے تلاش کیا ہے ایک شخص جو کہ اردو کے شعر کہا کرتا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تحریک جاری رہی ہے ایک لمبے عرصے سے، اور اس میں مختلف لوگ آتے گئے، اپنا حصہ انہوں نے ڈالا اس ادب کے اس ماحول میں، اور نئے لوگ آتے چلے گئے۔ لیکن میں جب 1974 میں کینیا گیا ہوں، تو اس وقت میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں پر کوئی اردو کا باقاعدہ پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک پنجابی کبھی سبھا کے نام سے ایسوسی ایشن تھی،
اور 2-3 ہم دوست جو کہ اردو میں لکھتے تھے انہوں نے وہ پنجابی کا بھی حصہ جوائن کر لی، لیکن وہ کیونکہ پنجابیوں کی محفل تھی اور ہم نے پھر محسوس کیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کا ایک علیحدہ اپنا پلیٹ فارم ہو، اور 1992 میں ہم کامیاب ہوئے کینیا اردو سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنے میں۔ وہاں پہ رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، وہ ہم نے رجسٹریشن کرائی، اور وہ اس وقت تک 5-6-7 وہاں لکھنے والے تھے جن کو ہم نے ساتھ ملایا، اور پھر ادھر سے ایک تحریک شروع کی، اور اس میں مشاعرے بھی کرتے رہے، اس میں ادبی محافل کے ساتھ ساتھ موسیقی کو بھی ہم نے شامل کر لیا۔ پھر ہم پاکستان سے ہندوستان سے کچھ شعراء کو وہاں بلایا بھی، اور ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیے۔ اساتذہ کے نام پہ اقبال ڈے یا میر تقی میر صاحب کے بارے میں یا غالب کے بارے میں فیض احمد فیض صاحب کے حوالے سے، تو یہ ہم نے ایک باقاعدہ طور کے اوپر اردو میں ایک تحریک شروع کی، اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہم کر پائے وہ یہ تھی کہ وہاں اردو پڑھانے کا بچوں کو کوئی انتظام نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی وہاں پر 1962 میں کینیا کو آزادی ملی تھی، اس سے پہلے یا کچھ عرصے تک وہاں اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں، سیکنڈری اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی تھی ایز این آپشنل لینگویج، لیکن اس وقت کسی بھی اسکول میں یا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ بچے اردو پڑھ سکیں، اور یہ چیز میں نے بہت محسوس کی تھی۔ پھر اسی ادارے کے تحت ہم نے بچوں کے لیے اردو کلاسز شروع کی، اور وہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ ہم نے ان کے لیے قاعدے پاکستان سے، اور اس کے بعد پہلی جماعت کی کتاب، اور دوسری اور تیسری چوتھی جماعت تک، تو یہ ایک چیز تھی جس کو ہم کسی حد تک حاصل کر سکے، کیونکہ یہ ماحول میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچے یا نوجوان اپنی زبان سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ سہولت ہے، وہ بچے جو کہ اسکولوں میں جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بٹ سر میں آپ سے کلام کی فرمائش کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ آپ کا مطلب جو آپ کی تعلیم تھی، مطلب آپ نے مرے کالج سیالکوٹ سے ایف ایس سی کیا، پنجاب یونیورسٹی سے بی فارمیسی، پھر پاکستان کے مختلف ادویات ساز جو ادارے تھے ان میں آپ نے کام کیا، پھر آپ کینیا چلے گئے، وہاں بھی آپ نے فارمیسی کا سلسلہ۔ یہ شاعری درمیان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کب آپ نے شعر کہنا شروع کیا اور کیوں اور کیسے؟ یہ بات صحیح کہی ہے آپ نے، یہ وہی جو بات میں پہلے عرض کر چکا کہ والد مرحوم کی بات، تو فارمیسی کرنے کے بعد نوکری پاکستان میں کی، لیکن اس دوران میں میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ میں نے صحیح معنوں میں شعر 1973 سے کہنے شروع کیے، اور اس کے لیے جو آسان شعراء تھے جو سمجھ میں آتے تھے ان سے شروع کیا، مثلا ساحر لدھیانوی کو پڑھا، اسی طرح سے آگے جو اور لوگ پھر اساتذہ کی طرف چلے گئے، پھر یہ دیکھا کہ جو موجودہ بڑے نام ہیں، فیض صاحب ہوئے، احمد فراز صاحب ہوئے، جوش صاحب ہوئے، مطلب ان تمام کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کتابیں پاکستان سے منگائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی کینیا سے پاکستان جایا کرتا تھا تو میں ایک ہی درخواست کرتا تھا کہ وہاں سے کتابیں لے آنا، اور یہ
اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت میرے پاس وہاں پر 2000 سے زیادہ میرے گھر میں کتابیں ہیں جو ایک لائبریری کے طور پہ استعمال بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگوں نے جنہوں نے پڑھنا ہے میں ان کو وہ کتاب مہیا کر دیتا ہوں۔ تو 1973 یعنی میرے کینیا آنے سے 1 سال پہلے میں نے سنجیدگی سے لکھنا شروع کیا تھا۔ پھر جب کینیا پہنچا ہوں تو وہاں پر جو پہلا ایک موقع ملا مشاعرے میں حصہ لینے کا، وہ اقبال ڈے کے حوالے سے تھا۔ وہاں پہ 2 ہمارے بزرگ اب فوت ہو چکے ہیں، 2 دوست تھے، وہ ہر سال اقبال ڈے مناتے تھے، اور وہاں پہ ایک سکول ہے، وہاں کے وہ ہال میں لوگوں کو دعوت دی اور ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا، اور ساتھ پھر وہ جو کچھ لکھنے والے ہیں یا تقاریر بھی ساتھ شامل ہو جاتی تھیں۔ تو 1974 میں کے آخر میں مجھے موقع ملا تھا پہلی دفعہ وہاں پر کوئی شعر پڑھنے کا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ لکھنے کا جاری رہا۔ یہ جو شوق اردو ادب سے ہے، یہ میری ماں کی طرف سے ہے۔ میری ماں اللہ جنت نصیب کرے ان کو، وہ خود تعلیم یافتہ تھیں، انہوں نے انگلش لٹریچر پڑھا ہوا تھا، اور ہمیں انگلش لٹریچر جہاں تک میرا ذات کا تعلق ہے، میرے اور بہن بھائیوں کا ہے، وہ ہماری ماں نے ہی ہمیں سکھایا۔ انہیں شاعری کا شوق تھا، اور ان کے والد صاحب جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے، نانا مرحوم ہمارے جمشید علی راٹھور، وہ انہوں نے پچھلی صدی میں 1920 یا 22 میں PhD کیا تھا فارسی زبان میں، اور وہ خود شعر بھی کہتے تھے، اور فارسی زبان میں بھی کہتے تھے، اور اردو میں بھی، اور خاص طور پہ اردو میں وہ نعتیں لکھتے تھے۔ ان کا کچھ چھپا ہوا کلام میرے پاس اب ہے میری لائبریری میں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ چیز ورثے میں ملنے کا بھی ایک ہو جاتا ہے۔ میری بڑی ہمشیرہ جو کینیا میں ہی ہیں، جزا الحسان جزا نام ہے ان کا، وہ بھی لکھتی ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو میرا چھوٹا بھائی نجم ثاقب جو اس وقت امبیسڈر ہیں اور فورن آفس میں ہیں، وہ بھی 2 کتابیں ان کی شاعری کے بارے میں ہیں، اور ابھی انہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے۔ تو یہ شوق رہا۔ صحیح۔ سائنس ایک طرف پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ادب کے ساتھ۔ صاحب میں آپ سے یہ فرمائش کروں کہ جو پہلا جب آپ نے کینیا میں مشاعرہ پڑھا اقبال کے حوالے سے، اگر وہ اقبال کے حوالے سے نظم آپ کے پاس اس بک میں موجود ہے، اگر آپ کہ ممکن ہے کہ وہ نظم جو پہلے کہیں لکھی وہ شاید اس کتاب میں نہ ہو، لیکن ہاں یہ نظر اقبال کے عنوان سے میری کچھ اشعار ہیں جو میں پیش کیے دیتا ہوں۔ عشق کی افسردہ باتوں سے کتابیں بھر چکی، عشق کی افسردہ باتوں سے کتابیں بھر چکی، فن کی دنیا میں نئے کچھ راستے تخلیق کر، فن کی دنیا میں نئے کچھ راستے تخلیق کر، اور پھر جہاں میں فتنہ گر ہے فرق نسل آدمی، پھر جہاں میں فتنہ گر ہے فرق نسل آدمی، انگلیوں کے زور فن سے دور ہر تفریق کر، پھر جہاں میں فتنہ گر ہے فرق نسل آدمی، انگلیوں کے زور فن سے دور ہر تفریق کر، اور زہر قاتل کس نے گھولا سکھ کے دریاؤں میں دیکھ، زہر قاتل کس نے گھولا سکھ کے دریاؤں میں دیکھ، کیوں یہ پیاسی خلق ہے کچھ سوچ کچھ تحقیق کر، کیوں یہ پیاسی خلق ہے کچھ سوچ کچھ تحقیق کر، اور اس مسلسل رات سے
اب سب قدم گھٹنے لگا. واہ. اس مسلسل رات سے اب سب قدم گھٹنے لگا. صبح کتنی دور ہے کچھ پوچھ کچھ تصدیق کر. صبح کتنی دور ہے کچھ پوچھ کچھ تصدیق کر. اور کانپتی نوکے قلم سے سکھ کی سطریں لکھے جا. واہ واہ. کانپتی نوکے قلم سے سکھ کی سطریں لکھے جا. بے نیاز انجام سے افکار کی تخلیق کر. بے نیاز انجام سے افکار کی تخلیق کر. اور اس کا آخری شعر ہے کہ خدمت فن سے کبھی تحقیر انسانی نہ ہو. خدمت فن سے کبھی تحقیر انسانی نہ ہو. بات کی ہر قول سے ہر فعل سے توثیق کر. بات کی ہر قول سے ہر فعل سے توثیق کر. اور عشق کی افسردہ کا باتوں سے کتابیں بھر چکیں. فن کی دنیا میں نئے کچھ راستے تخلیق کر. اور یہ ایک سلسلہ ہے جس میں آدمی فن کی دنیا میں نئے راستے تخلیق کرنا. اور یہ آج کی جو دنیا ہے اس میں کتنا مطلب وہ جیسے آپ کہتے ہیں حسب حال ہے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. اس میں آدمی جہاں تک اس میدان کا تعلق ہے یہاں تو ماشاءاللہ بے شمار آپ لوگ خوش قسمت ہیں. برطانیہ میں بے شمار لکھنے والے ہیں اور اچھا لکھنے والے ہیں. پاکستان میں ہندوستان میں جہاں بھی اور ان دونوں ملکوں سے باہر بہت اچھا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے. لیکن مشکل یہ آتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو وہ ملک چھوڑ کے اور ایک غیر مانوس ماحول میں آ گئے اور پھر وہ اصرار کرتے ہیں کہ بھی اپنی زبان سے جڑے رہنا ہے. تو ان کو ایک کافی تصادم کا شکار ہونا پڑتا. ان کو جوڑے رکھنا پڑتا ہے اپنے اس ماحول سے جہاں پہ کہ ان کو شاعری کرنی تھی. اور میں نے جو طریقہ اختیار کیا اپنے آپ کو اپنی زبان سے جوڑے رکھنے کا وہ صرف مطالعے کے ذریعے سے تھا. اور یا پھر جو ہم نے ایک ادارہ بنایا اس میں چند ایک دوست جو ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے بات چیت کرتے تھے. آپ لوگ یہاں خوش قسمت ہیں کہ اچھی اردو بولنے والے اچھی اردو سمجھنے والے آپ کو بے شمار مل جائیں گے. لیکن کینیا میں ذرا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے ذاتی طور پہ اس کتاب کو جب ترتیب میں دے رہا تھا تو ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کیونکہ یہ اسی کی عطا ہے کہ ایسا شعر لکھ سکوں یا ایسا مصرع لکھ سکوں کہ اگر وہ مجھے کبھی احمد ندیم قاسمی صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے یا فیض احمد فیض صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں منیر نیازی بیٹھے ہیں اور میں ہاتھ جوڑ کے تو اپنا کوئی 2-4 اشعار ان کو سناؤں تو وہ کسی ایک مصرے پہ وہ کہیں کہ ہاں بھئی اچھا ہے. وہ اپنا منہ دوسری طرف نہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب میری زندگی میں ہی جب یہ کتاب اس کا اجرا ہوا ہے تو لاہور میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے صدارت کی تھی اس کی صدارت میں اور وہ انہوں نے اور یہ میری خوش قسمتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا لکھنے کے لیے یا ویسے لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ میری طرف سے ایک پیغام نوجوانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ باہر اپنے ملک سے بیٹھے ہیں تو آپ لوگ کتابیں پڑھیں آپ مطالعہ کریں کیا لکھا جا رہا ہے کون کس رستے پہ چل رہا ہے ہماری شاعری کس رخ پہ جا رہی ہے. اور پہلے لوگ جو ہم سے تھے
وہ انہوں نے کس طریقے سے اس فن کو برتا ہے. بٹ صاحب چونکہ اس بات پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ضرور. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وسیم بٹ وسیم صاحب آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر توڑ کر جا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.